دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے حدیث ہیں. مناظرہ شروع کرے. تو مناظرہ ہی کے موضوع کے متعلق آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ کے پاس کتنے حدیث ہیں؟ مناظرہ شروع کریں, مناظرہ شروع کریں, مناظرہ شروع. اوکے بھائی, مناظرہ شروع کرتے ہیں, مناظرہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میرے بیچ میں نہیں بول سکتے. ایک منٹ میں اس کو سائڈ پہ کریں. یہ بیچارے چلے گئے. ٹھیک ہے بھائی, شیخ صاحب ادھر تشریف لائیں ڈرامہ بازی کے لیے, اور آپ ادھر مناظرہ کرنے آئے ہی نہیں ہیں. ڈرامے بازی جو کر رہا ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ سب کو پتا ہے کہ کون ڈرامہ بازی کر رہا ہے, کون دوسرے کو بات نہیں کرنے دے رہا, کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا. ٹھیک ہے نا, وہ سب کو پتا چل گیا. آپ خاموش, آپ خاموش. میں 10 منٹ بات کروں گا, 10 منٹ میں آپ بات ہی نہیں کر سکتے. صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, میں نے شیخ صاحب کو, بلکہ یہ ٹائمر لگا دیں ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, پہلی بات یہ ہے کہ ان سے جو طے ہوا تھا کہ قرآن میں تحریف کہ یہ ان کے, ہمارا ادعا ہے کہ ان کے فرقے میں قرآن محرف ہے, اور عدم تحریف پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ عدم تحریف قرآن پر آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے حدیث ہیں؟ کہتے ہیں میں سوال سننے کے لیے تیار ہی نہیں. حالانکہ اگر شرط یہ ہوا ہے کہ دونوں طرف متواتر حدیث سے استدلال کریں گے, ان پہ بھی لازم ہے کہ متواتر حدیث لے کے آئیں کہ ہم ان کے مذہب میں قرآن محرف نہیں ہے. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ان کے مذہب میں ایک بھی حدیث نہیں ہے, ولو ضعیف. متواتر تو چھوڑیں, صحیح تو چھوڑیں, غریب تو چھوڑیں, حسن تو چھوڑیں, اور ان کے مذہب میں ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے, قرآن میں نقصان پیش نہیں آیا. ایک حدیث بھی نہیں. اس سے آگے چلتے ہیں. کسی صحابی کا بھی قول نہیں ہے. یعنی اتنے صحابہ گزرے ہیں, بے شمار صحابہ گزرے ہیں, یہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت کو چھوڑ کر صحابہ کو مانتے ہیں, کیا کسی صحابی کا ان کے پاس کوئی ہے روایت متواتر انداز میں کہ کوئی صحابی کہہ دے کہ قرآن کامل نہیں ہے؟ کامل ہے, اس میں نقصان نہیں ہو. ایک بھی نہیں ہے ان کے پاس. متواتر چھوڑیں, صحیح چھوڑیں, ضعیف چھوڑیں, ایک حدیث بھی نہیں ہے ان کے پاس, نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابی سے. تو بات ہی پھر ختم ہے نا کہ ان کی طرف جو دعویٰ ہے کہ قرآن کامل ہے, ان کے مذہب میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا متواتر حدیث لے کے آؤ. ہم ان سے مانتے ہیں کہ بھئی تم ایک صحیح حدیث لے کے آؤ, متواتر کو چھوڑو. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یا کوئی صحابی کہہ دیں, نہ رسول کا قول ہے نہ کسی صحابی کا قول ہے کہ قرآن کامل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات. اب جہاں تک ہمارے طرف کا تعلق ہے کہ ہمارا ادعا ہے کہ ان کے مذہب میں قرآن محرف ہے, تو میں ان سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا, انہوں نے مجھے سوال نہیں کرنے دیا, بلکہ سوال انہوں نے سنا, جواب نہیں دیا. وہ سوال بڑا سخت خطرناک ہے کہ اگر کوئی شخص تحریف قرآن کا قائل ہو, شیخ صاحب میرے بیچ میں گفتگو نہیں کر سکتے, تحریف قرآن کا قائل ہو, کیا وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ ان کے اپنے فرقے کے علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے. تحریف. تو ابھی ہم اگر ثابت کریں کہ اپنے کتب سے متواتر روایات سے کہ قرآن ان کے مذہب میں ناقص ہے, تو ان کا پورا ان کا فرقہ ہی نابود ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ جب ان کے خود علماء نے فتوے دیے کہ جو قرآن کے نقصان کا قائل ہو وہ کافر ہے, اور خود ان کے اپنی کتب میں متواتر روایات موجود ہیں کہ قرآن ناقص ہے. اچھا محترم ناظرین, جہاں تک ان کا یہ قول ہے کہ بھئی صرف متواتر لفظی لے کے آئیں, انہوں نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ متواتر لے کے آؤ. ہم متواتر لفظی بھی ثابت کریں گے, حالانکہ ان کا شرط نہیں تھا کہ تم متواتر لفظی پیش. انہوں نے کہا تھا کہ صرف متواتر لے کے آؤ. ہم متواتر لفظی بھی ثابت کریں گے. ٹھیک ہے میرے محترم. متواتر کیا کس کو بولتے ہیں؟ ایک حدیث اتنے زیادہ طرق سے وارد ہوئے ہوں کہ کثرت طرق کی وجہ سے انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے. حتماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بولا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ حدیث بولا ہے, ان کی زبان اقدس سے یہ صادر ہوا ہے, یہ سچ ہے. اس کو متواتر, اس کا کوئی حد اقل نہیں ہے, اس کا کوئی حد اکثر نہیں ہے. علماء نے اپنے کتب میں اس کی توضیح دی, اور اس پہ علماء اہل سنت نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں حدیث متواتر پر. تو میں اب ان کی اپنی کتابوں سے ایک بہت ہی مشہور معروف حدیث جس میں نقصان قرآن مجید تصریح کے ساتھ موجود ہے, اور بہت ہی ان کے اعلام علماء نے جن کی علمیت پہ کسی کو خدشہ نہیں ہے, کسی کو کوئی تحفظ نہیں ہے, انہوں نے تصریح کیا کہ یہ حدیث متواتر ہے. میں پیش کرتا ہوں یہ کتاب قطف الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ, تالیف عبد الرحمن السیوطی, چاپ المکتب الاسلامی. اب تم ہنسو.
تم ہنسو اپنی کتاب پہ ہنسو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہنسو، اپنی مذہب کی حالت پہ ہنسو کہ تمہارے مذہب میں قرآن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سن 1985 میں چھپا ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 60، یہ کتاب انہوں نے اسی پہ لکھا ہے کہ وہ حدیث جو متواتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ان کی اتنی کثرت طرق ہے کہ یہ حتماً صحیح ہے۔ تو یہ کہتے ہیں حدیث نزل القرآن علی 7 احرف، یہ قرآن کریم 7 حروف پہ نازل ہوا ہے، 7 حروف پہ نازل ہوا۔ ورد من حدیث ابن عمر و عثمان، ان صحابہ نے اس حدیث کو روایت کی مختلف طرق سے، عبداللہ ابن عمر، عثمان ابن عفان، ابی ابن کعب، انس ابن مالک، حذیفہ ابن الیمان، زید ابن ارقم، سمرہ ابن جندب، سلیمان ابن سرد، ابن عباس ابن مسعود، عبد الرحمن ابن عوف، عمر ابن ابی سلمہ، عمرو ابن العاص، معاذ ابن جبل، ہشام ابن الحکم، ابی بکر، ابی جہم، ابی سعید الخدری، ابی طلحہ الانصاری، ابی ہریرہ، ام ایوب۔ یہاں پہ کتنے ہوئے؟ 21 صحابہ، ہر صحابہ کی طرف مختلف طرق ہیں، یہ بھی نہیں کہ ایک صحابی کی طرف صرف ایک ہی طریقہ ہے، بہت زیادہ طرق ہے۔ اچھا، یہ ان کی کتاب خطف الاظہار المتناصرہ میں۔ پھر انہوں نے اپنی کتاب تدریب الراوی میں، تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، اب رنگ اڑ گیا نا، ہنسی چلی گئی نا، ہنسی چلی گئی نا، اب زبردستی ایکٹنگ، زور زور سے ہنس، وہ زبردستی آپ ہنس رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ایکٹنگ ہے۔ فی شرح تقریب النووی، تالیف عبد الرحمن السیوطی، آپ نے کہا تھا کہ متواتر حدیث لے کر آہا، اب جو ہے یہ شیخ صاحب ہمیں اپنی کتابوں سے یہ حروف 7 ہمیں دکھائیں گے کہ حروف 7 کہاں ہیں۔ اگر حروف 7 تمہاری کتابوں میں نہیں ہے تو تمہارے مذہب میں قرآن ناقص ہے، کیونکہ یہ حدیث متواتر ہے۔ یہ تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی جزء ثانی، چھاپ دار العاصمہ 2003 میں چھپیا۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر متواتر احادیث کی بات ہو رہی ہے کہ متواتر احادیث میں ایک لسٹ بتا رہے ہیں۔ پھر اب سیوطی صاحب صفحہ نمبر 172 میں کہتے ہیں کہ قد الفت فی هذا النوع کتابا، کہتے ہیں میں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ اس جیسا کتاب کسی نے نہیں لکھی ہے، وہ متواتر احادیث پہ مشتمل ہے، اخبار المتواتر۔ پھر احادیث کا لسٹ بتا دیتا ہے، وہ حدیث نزل القرآن على 7 احرف من روایت 27، کہ قرآن کا نزول حروف 7 پر، یہ 27 صحابی سے روایت ہے، کتاب تدریب الراوی میں کہتا ہے 27 صحابی سے۔ اچھا، یہ کتاب ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، تالیف محمد بن جبار جعفر الکتانی۔ یہاں پر یہ کتاب بھلے مصر میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 197، یہاں پر یہ بھی متواتر احادیث پہ مشتمل ہے بھائی، نظم و حدیث المتواتر یا متواتر احادیث پہ کتانی کی بہت مشہور کتاب ہے۔ حدیث نمبر 197 صفحہ نمبر 173 میں ان هذا القرآن انزل هذا القرآن على 7 احرف، قرآن 7 حروف پر نازل ہوئی ہے۔ یہ کتنے صحابی سے؟ یہاں پہ لکھتا ہے 24 صحابی سے، 24 صحابی سے یہ حدیث مروی ہے۔ اچھا، تو جب میرے محترم ناظرین اب ثابت ہوئی ہے کہ قرآن مجید ان کے مذہب میں 7 حروف پہ نازل ہوئی، یہ 7 حروف شیخ صاحب ہمیں بتائیں گے 7 حروف کیا چیز ہے، وہ 7 حروف کہاں ہیں، جو متسالم علیہ ہے، جو متسالم علیہ 7 حروف قراءات 7 نہیں ہیں۔ قرآن کے 7 حروف ہمیں بتائیں وہ کہاں ہیں، کس جگہ پر ہیں، کس طرح ہیں، اگر نہیں ہے تو ان کا قرآن ہی ناقص ہے۔ ملاحظہ کریں ان کے قرآن جس کو بکری کہا گئی تھی، اس میں ان کے علماء نے بیان کیا ہے کہ علماء نے بیان کیا تھا کہ وہ 7 حروف پہ مشتمل تھا۔ یہ جامع البیان عن تاویل آیات القرآن الکریم جزء اول، چھاپ دار الفکر۔ فما، یہاں پہ ابن جریر طبری صفحہ نمبر 41 میں کہتے ہیں کہ فما بال، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ قرآن وہ حروف 6 کہاں ہیں، حروف 7 کہاں ہیں، ہمارے پاس ایک حرف تو موجود ہے، باقی حروف 6 غیر موجود، کہاں ہیں، کیا یہ نسخ ہو گئی ہیں، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے لم تنسخ، یہ کوئی نسخ نہیں ہوئی ہے جی۔ اگر آپ ادعا یہ ہے کہ حروف 6 نسخ ہو گئی ہیں، باقی 6-7 نسخ ہو گئی ہیں، وہ احادیث متواتر چھوڑ دیں، وہ احادیث ہمیں کچھ دکھائیں، متواتر چھوڑیں، 3-4 حدیث دکھائیں ہمیں کہ یہ قرآن بقیہ 6، ایک حدیث دکھاؤ کہ بقیہ 6 جو ہے منسوخ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ 6 کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اچھا، یہ کتاب تاریخ القرآن وغرائب رسمہ واسمہ للحافظ عبد محمد طاہر ابن قادر الکردی المکی الخطاط، یہاں پر یہ کتاب مکہ مکرمہ میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 29 میں وہ کہتے ہیں کہ مصحف ابی بکر جو تھا وہ 7 حروف پہ مشتمل تھا، اور 7 حروف میں سے
इसलिए أما عثمان فإنه لم يجمع القرآن إلا بعد أن رأى اختلاف الناس في قراءته حتى أن بعضهم كان يقول إن قراءتي خير من قراءتك وكان جمعه له بحرف واحد. عثمان نے جو قرآن جمع کیا وہ صرف ایک حرف پر ہے، 7 حروف پہ نہیں ہے، وهو لغة قريش، یہ قریش کے لغت پر ہے. أما الأحرف الستة الباقية فكان من الواجب حمل الناس على اتباع مصحفه وعلى قراءته بحرف واحد. باقیہ لوگوں پہ واجب تھا کہ وہ عثمان کی قراءت پہ چلیں، باقیہ قراءتوں کو اس نے ضائع کر دی. وهذا يستلزم أن يكون حجم مصحف أبي بكر أضعاف حجم مصحف عثمان لأن هذا جمعه على حرف واحد من حرف السبعة. تو کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابو بکر کا جو مصحف تھا وہ عثمان کے مصحف کے 7 گنا برابر تھا، کیونکہ اس میں احرف 7 سب موجود تھے. ٹھیک ہے نا؟ مولوی صاحب سن رہے ہیں میری بات کو؟ میں نے آپ کی کتابوں سے ثابت کر دی کہ نزل القرآن علی 7 احرف، یہ جو ہے 27 صحابہ، 24 صحابہ، 36 صحابہ یا 21-22 صحابہ سے مروی ہے. اس کا تواتر ثابت ہے. اب حروف 7 ہمیں دکھاؤ یا ویلا آپ کا فرقہ کافر ہے، کیونکہ آپ کے فرقے کے علماء کہتے ہیں جو قائل ہے نقصان پہ قرآن میں نقصان کا قائل ہو وہ خود ہی کافر ہے. جی سر، آپ شیخ صاحب آ جاؤ، شروع ہو جاؤ شیخ صاحب. نہیں آپ نے کیوں بتانا ہے؟ آپ بس جائیں، آپ کیوں بول رہے ہیں بیچ میں؟ آپ نہیں بھائی، پتہ چل جائے گا بھائی، کس کا ٹائم ہو ہے اسے پتہ چل جائے گا. آپ جائیں یہاں سے، آپ نہ بولیں، آپ جائیں. آپ کی دوبارہ آواز نہیں آنی چاہیے. بولنے نہ آپ کی آواز نہ ہے دوبارہ. اور میرے سے بات کرو، روم میں کسی سے کیوں فائٹ کر رہے ہو؟ بھائی وہ بولے ہی نا، جب بات ہی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے. آپ سے بات ہو رہی ہے نا، لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ بات کریں، آپس میں جنگ نہ کرو. چلیں ٹائمر لگائیں. یہ ٹائمر. الحمدللہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ. ہاں جی، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ابھی سے ہی ہو گیا، ابھی تو کیا ہی نہیں. کنٹینیو کریں پلیز، کنٹینیو کریں. فریز ہو گئے. دیکھیں اللہ یاری صاحب نے ثابت کرنا تھا احادیث متواترہ، وہ بھی لفظی سے. انہوں نے ایک کتاب دکھائی اور اس میں بھی متواتر لفظی کے الفاظ نہیں ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ کتاب الخصال ہے. کتاب الخصال میں شیخ صدوق نازل القرآن علی 7 احرف پورا باب باندھ رہے ہیں. یہ آپ ثابت کریں گے انہوں نے کیسے لکھ دی؟ اور جس بندے کی آپ بات چیت کر رہے ہیں اپنے گھر سے ذرا اس کا پتہ بھی کر لیتے، آپ کے بزرگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ کو اتنا ہی نہیں پتا. آپ جس کو بہت بڑا علامہ فہامہ بنا کر بتا پیش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے علماء کیا کہتے ہیں؟ کون ہے وہ؟ شیعہ ہے. کون علامہ فہامہ کون ہے بھائی؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سیوطی کی. اچھا، سیوطی کو آپ کے جو ہیں علماء وہ شیعہ لکھتے ہیں. اور 7 حروف والی روایت بھی کس نے بولا شیعہ؟ کسی متواتر حدیث سے ثابت کرو، متواتر اقوال سے شیعہ ہے. متواتر تو آپ نے پیش کرنی ہے نا. کر دی میں نے نا، میں نے تو کر دی. کہتے وہ سیوطی متواتر لفظی کہاں کی ہے آپ نے؟ اور جس نے کہا ہے وہ بندہ ہی وہ ہے، وہ شیعہ ہے. وہ شیعہ کتانی بھی شیعہ. اس کو شیعہ کہتے ہیں. شیعہ علماء اس کو شیعہ کہتے ہیں. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، 1 منٹ ذرا ٹھہریں. یہ
لکھتے ہیں احسن المقال والے کہ 910 ہجری میں متباہر ادیب جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی شافعی نے وفات پائی، اور سیوطی کے ہر فن میں بہت سی کتابیں ہیں، فصیح بلیغ تھا۔ سید علی خان شیرازی سے منقول ہے کہ سیوطی شافعی مذہب تھا لیکن سنت سے پلٹ کر متغیر ہوا اور ائمہ اثنا عشرہ کی امامت کا قائل ہو کر شیعہ صحابہ ہو گیا۔ اس کی آپ بات پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب جی سبع عروف متواتر ہے، اور وہ بھی متواتر لفظی۔ یہ بے شرم و چوروں کی طرح ہنسنے سے کچھ نہیں ہونا، چلے متواتر لفظی آپ نے پیش کرنی ہے۔ قطانی بھی شیعہ ہے؟ سبع حروف یہ قرات کا اختلاف ہے، یہ موضوع ہی نہیں ہے ہمارا۔ اس کی سند بتائیں نا، کہ جس نے بات کہا ہو یہ رہی ہے شیعہ تحریف ہوا ہے نا قرآن شیخ صاحب، کی۔ جس نے بولا یہ شیعہ ہے اس کی سند بتائیں، اس نے کس نے کہاں دیکھا تھا، مطلب اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ شیعہ ہوتا ہے؟ ایسے ہی شیعہ ہوتا ہے کوئی؟ وہ تمہارا، تم اپنے آپ سے پوچھو، اپنے بندے سے پوچھو، احسن مقال والے سے پوچھو۔ ہماری بات ہے آسن تحریف مقال میں پر۔ وہ اس بات کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بلا دلیل ہے۔ آپ کہتے ہیں سر متواتر بھائی چاہیے نا، ہمیں کیا بھی، ہمیں کیا متواتر ہے، خبر دے دو، متواتر خبر دے دو، متواتر ہمارا مقال دے موضوع دو کہ وہ شیعہ تحریف تھا۔ کا ہے۔ سبعۃ احرف میں تحریف کے الفاظ کہاں ہیں؟ جب ستہ اس میں یہ سے غائب ہے۔ قرات کا اختلاف ہے، یہ قرات کا اختلاف ہے۔ اللہ یاری صاحب آپ ایسا کیجئے، میرا باقی کا 5 منٹ کا ٹائم بھی لے لیجئے لے لیتا ہوں، اور خاموش ہو جاؤ آپ پھر۔ پڑھ دیجئے۔ آپ ایک حدیث پڑھیے جو حدیث متواترہ لفظی ہو، اس کی سندیں پیش کریں آپ۔ اور یہ سبع حروف ہمارا موضوع ہے ہی نہیں، آپ موضوع پہ رہیں۔ اسی لیے تو موڈریٹر نہیں رکھا تھا، کہ موڈریٹر نے بھی یہی کرنا تھا، گونگلو بن کر چپ کر کے بیٹھے رہنا تھا۔ آپ کو میں اسی لیے ٹوک رہا تھا کہ موضوع پہ رہیں۔ موضوع سبع حروف نہیں ہے، موضوع یہ ہے کیا اہل سنت کے نزدیک قرآن محرف ہے کہ نہیں۔ آپ نے یہ حدیث پیش کرنی ہے جس میں صراحتاً یہ ہو اور اہل سنت کا مختار مذہب ہو۔ یہ یاد رکھیے، کان کھول کر سن لیجئے، اہل سنت کا مختار مذہب ہو کہ قرآن محرف ہے وہ پیش کیجئے۔ یہ باقی کا میرا ٹائم آپ لے لیجئے اور بولیے اور متواتر لفظی پیش کیجئے۔ ٹھیک ہے بھائی، ختم ہے، آپ چارج ختم ہو گیا آپ کا؟ چلیں جی، پڑھیں آپ پڑھیں۔ پڑھتا ہوں۔ اچھی بات ہے، آپ سنیں، اچھی بات ہے۔ 5 منٹ کا اپنا ہے، میرا 10 منٹ اپنا ہے، یہ بنتے ہیں 4 منٹ کا، 10 منٹ میرا، 14 منٹ میرے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تم نے ٹائم دے دیا، خاموش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس شخص نے بولا ہے کہ سیوطی شیعہ تھا، تو صرف سیوطی نے تو نہیں بولا نا، قطانی نے بھی بولا یہ متواتر ہے، قطانی نے بھی بولا تھا یہ متواتر ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کوئی جماعت عمریہ کا کوئی عالم قائل ہی نہیں ہے کہ سیوطی شیعہ تھا۔ اس نے سید علی خان کبیر کا سے ایک جملہ منسوب کیا کسی کتاب میں کہ یہ بعد میں امامیہ بن گیا تھا۔ بھائی اس کی کوئی سند تو ہونی چاہیے نا، یہ تو اس کا کلاس فیلو تھوڑی تھا سید علی خان کبیر، اس کا سیوطی کا کوئی خالے کا لڑکا تھوڑی تھا، کوئی بھائی تھا، کوئی چچا تھا، کوئی اس نے زندگی میں اس کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ کوئی دلیل تو دے دو نا کہ سیوطی اپنے کسی کتاب میں اعتراف کی ہو، یا کسی دوسرے اہل سنت کے عالم نے بولا ہو، کسی مورخ نے جو قابل اعتماد ہو اس نے بولا ہو کہ یہ شیعہ تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ سیوطی جماعت عمریہ سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے اکابر علماء میں سے ہے، ان کے اکابر علماء میں سے۔ پھر میرے محترم ناظرین، یہ شخص کہتا ہے کہ حروف سبعہ سے مراد کیا ہے؟ حروف سبعہ سے مراد یہ اختلاف قراءات ہے، اور اس شخص کو اتنا نہیں معلوم، اور پہلے سے تحقیق کر لے جاتے ہیں نا۔ امام المناظرین کا لقب اپنے آپ پہ لگاتے ہو، آپ کے ابا جان ادھر ہوتے ہیں نا، اللہ کی قسم وہ بھی مجھ سے، اب وہ دنیا سے گئے، میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا، لیکن امام المناظرین کا بیٹا اپنا نام پہ لگا۔ اتنی قبیح بات کرتے ہو تم کہ وہ اس سے مراد قراءات سب وہ ہے کہ یہ حروف سبعہ ہے۔ سب دنیا جانتی ہے میرے محترم ناظرین کہ میں آپ کو ایک کتاب دکھاؤں، یہ کتاب ہے النشر فی القراءات العشر، تالیف الحافظ ابن الجزری، بہت مشہور کتاب ہے علم قراءات میں۔
یہ جزء اول ہے اس کتاب میں، یہاں پہ ملاحظہ کریں. اما المقصود صفحہ نمبر 24 میں بہذ السبعہ کہ حروف سبعہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اجماع العلماء اجماعهم انه لا يجوز ان يكون المراد هؤلاء السبع القراء المشهورين. اجماعهم على انه لا يجوز ان يكون المراد هؤلاء السبع القراء المشهورين. یہ سب علماء کا اجماع ہے کہ حروف سبعہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جماعت مخالفین نے روایت کی ہے، روایت کی ہے، وہ یہ قراءات کا اختلاف قراءات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا خاموش ہو جاؤ، خاموش. جب تمہارا اجماع اس مسئلے پر ہے اور تم نے کوئی دلیل بھی نہیں دکھایا نا کہ اس سے مراد قراءات سبعہ ہے، تم خود کہتے ہو کہ صرف دلیل کیا چلے گا؟ متواتر حدیث چلے گا. تو چلو متواتر حدیث نے ایک ضعیف حدیث دکھاؤ، ایک صحابی کا قول دکھاؤ کہ قراءات حروف سبعہ سے مراد قراءات سبعہ ہے کہ نہیں؟ بھائی ڈرامہ. جس شخص کو کچھ بھی نہیں آتا یہ آیا ہمارے مناظرے کے لیے. بھائی زیادہ لڈو کھانے سے، وہ حلوہ کھانے سے انسان موٹا تو بنتا ہے، لیکن اس سے علم نہیں آتا. یہ مجھ سے مراد قراءات سبعہ ہے. سن لو، یہ تم الاتقان ہے، بہترین سب سے مشہور ترین علوم قرآن میں اس جماعت کے پاس جو کتاب ہے وہ الاتقان ہے. یہ بھی کہہ دو کہ شیعوں کی کتاب ہے، الاتقان ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ چھاپ دار الفکر ہے. سب مفسرین اس کو مانتے ہیں، سب اکابر محققین اس کتاب کے سامنے خاضع ہیں علوم قرآن میں، جماعت عمرے کے جو علماء. یہاں پر صفحہ نمبر ہے 114، یہاں پہ کہتے ہیں کہ بعض عوام کا عقیدہ یہ ہے ظن قوم ان القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف اجماع اهل العلم قاطبة وانما يظن ذلك بعض اهل الجهل. کہتے ہیں کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ حروف سبعہ سے مراد یہ قراءات سبعہ ہے، یہ خلاف اجماع قاطبتاً تمام اہل علم کے اجماع کے خلاف ہے، اور یہ صرف اہل جہل کا گمان ہے. تو آپ کے علماء نے خود کہہ دیا کہ آپ بہت بری طرح جاہل ہیں. شیخ صاحب یہ نہایت جہل ہے آپ کی کہ آپ کہتے ہیں حروف سبعہ سے مراد کیا ہے؟ قراءات سبعہ ہے. کوئی حدیث کوئی دلیل ایسے قراءات سبعہ. باقی ٹائم میرا آپ کا لے لو. وقد ظن، پھر صفحہ نمبر 71 میں کہتے ہیں وقد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات السبع وهو جهل قبیح. بہت سارے دوسرے اس کو ہیلپ کرو بھائی، مولوی حضرات اس کو ہیلپ کرو. امام المناظرین کا پس گیا، امام المناظرین کے پرخچے اڑ گئے. کثیر من العوام نے کہا ہے قد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات السبع وهو جهل قبیح. یہ قبیح جہل ہے، بہت ہی قبیح، یعنی بہت ہی بری نادانی ہے. یہ آپ کے اعلام فرماتے ہیں. تم نے کیوں بولا کہ قراءات سبعہ؟ جب آپ کے متواتر حدیث میں موجود ہے کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے تو باقی 6 حروف دکھاؤ ہمیں. جب 6 حروف ہی نہیں ہے تو قرآن ناقص ہے نا، ہے کہ نہیں بھائی؟ قرآن ناقص ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ کہتا ہے کہ میں سیوطی کو نہیں مانتا، تو میں ان کے اپنی کتابوں سے ثابت کر لیتا ہوں. جی ان کے اپنی اس کتابوں سے میں وکھانا انہوں کہ کہتے ہیں سیوطی کو میں نہیں مانتا. آپ اجماع دکھائیں، اور آپ کے اجماع ہے نا، اور بھاگنا چاہتے ہو. چپ کر، خاموش، میری باری میں آپ بات نہیں کر سکتے. جب آپ لوگوں نے اجماع کیا ہے کہ بخاری مسلم قرآن کے بھائی ہیں بخاری مسلم قرآن کے بھائی، اور آپ کے اکابر نے کہا ہے کہ بخاری مسلم کے احادیث قطعی الصدور ہیں. چاہیں تو میں آپ کے کتابوں سے بہت دکھاؤں. واللہ اگر آپ اس لائق ہوتے نا کہ آپ کے کوئی علمی مقام ہوتا، آپ کو الف بے کا فرق پتہ ہوتا، تو میں بہت سارے دلائل یہاں پہ پیش کرتا. لیکن یہ حیف ہے میرے لیے اور حیف ہے میرے ناظرین کے لیے کہ میں نے آپ جیسے کی مناظرے کا چیلنج قبول کیا. ٹھیک ہے نا؟ جس کو کچھ آتا ہی نہیں، ادھر آیا ہی تھا بھاگنے کے لیے، ادھر آیا ہی تھے آپ بھاگنے کے لیے کہ میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا آپ کو. ہاں جی، اب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کہ میں ان کے اپنی کتاب سے ان کو دکھا دوں.
بھائی یہ کتاب کون سی ہے؟ اس پہ تمہارا اجماع تو ہے نا شیخ صاحب؟ اس پہ اجماع تو ہے نا؟ بخاری ہے نا؟ او یہ بخاری ہے، یہ کہہ دو محمد بن اسماعیل بھی شیعہ ہو گیا تھا جی، یہ بھی شیعہ ہو گیا تھا، اور بھائی یہ شیعہ ہو گیا تھا۔ دیکھو اس میں کتنے احادیث موجود ہیں۔ محمد بن اسماعیل البخاری، یہ حدیث نمبر 1، حدیث 4992، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے۔ ہاں اس نے عنوان یہی رکھا ہے۔ اور تمہارا اجماع ہے کہ بخاری صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، کہتا ہے وہ لے کے آؤ کہ اہل سنت کا اس موضوع پہ اجماع ہو۔ یہ اجماع تو تمہارا ہے نا کہ یہ قرآن کا بھائی ہے، یہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں۔ اچھا خاموش، تواتر تو میں نے ثابت کر دی، اب مزید سن لو۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اقرانی جبرائیل علی حرف فراجعته فلم ازل استزید ویزید حتی انتہا الی 7 احرف، جبرائیل نے مجھے 7 حروف قرآن کے پڑھائے۔ اگلا حدیث 4992، یہ عمر بن الخطاب سے روایت ہے، سمعت ہشام بن حکیم یقرأ سورۃ الفرقان پڑھ رہا تھا، پھر میں نے اس سے لڑائی ہو گئی، پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نزل القرآن علی 7 احرف۔ بھلے ان القرآن انزل علی 7 احرف، یہ دیکھو ان القرآن انزل علی 7 احرف۔ خاموش ہو جاؤ، اتنے احادیث میں دکھاؤں گا نا، اتنے مختلف طرق سے، اور ان سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں اختلاف الفاظ ہیں، تو بقی 6 حروف کہاں ہیں؟ اور تم نے جو فتویٰ دے دیا نا کہ جو قرآن کے نقصان کا قائل ہے وہ تو کافر ہے، یہ تو بخاری خود کافر نکلا ہے بھائی، مسلم بھی کافر نکلا ہے۔ صحیح مسلم شیخ صاحب، صحیح مسلم چاپ دار الفکر سنہ 2003 میں چھپی ہے، ملاحظہ کر۔ بیان ان القرآن نزل علی 7 احرف، آئے ہائے 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 ہائے، تواتر 27 صحابی سے، ٹھیک ہے نا؟ اب کہتا بخاری مسلم میں دکھاؤ، بخاری مسلم میں بھی دکھا دیا، ہائے 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 ہائے، بخاری مسلم میں بھی دکھا دیا۔ اب ہم مجھے دکھاؤ، آپ نے کہا نا شیخ صاحب کہ یہ اختلاف قراءات ہے، اس پہ تو اجماع ہے کہ اختلاف قراءات نہیں ہے، تو بقیہ حروف کہاں ہیں؟ حروف کہاں ہیں؟ قرآن کے 7 احرف کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی حدیث جو ہے عمر بن الخطاب سے مروی ہے، عبد الرحمن ابن عبد القاری عمر بن الخطاب سے، پھر یہی روایت دوسرے طریق سے مسور ابن مخرمہ سے بھی روایت ہے، مسور ابن مخرمہ بھی یہی روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پھر مسلم میں ملاحظہ کریں، یہ مسلم کی حدیث نمبر ہے 820، یہ ابی ابن کعب سے مروی ہے، یہ ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ ابی ابن کعب کہتا ہے میں مسجد میں گیا، ایک شخص ایک طرف قرات کر رہا ہے، دوسری طرف قرات کر رہا ہے، تیسری طرف قرات کر رہا ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور انداز میں سنا تھا، میرے دل میں بڑا شک پڑ گیا، فسقطت فی نفسی من التکذیب، مجھے تو بڑا شک ہوا تھا کہ کیا حساب کتاب ہے، تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 احرف، 7 حروف پہ قرآن، 7 احرف، 7 حروف پہ قرآن نازل ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ایسا یا بھائی تم جا کے ابھی بھائی آپ کے علمی حد لیول کیا ہے بھائی؟ آپ نے یہاں پہ آج اپنا علمی لیول جو دکھایا نا، میٹرک کے ایک بچے کا آپ سے زیادہ اللہ جانتا ہے، میٹرک کے جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ آپ سے زیادہ بہتر یہاں پہ مناظرہ کر سکتے ہیں، اگر مطالعہ کر کے آ جاتے نا قرآن پر، بہتر سوالات کر سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں اس کے پاس، کچھ بھی اس شخص کے پاس نہیں ہے، ڈر کے اس کو کہ ماڈریٹر کو نہیں ماڈریٹر کو کس لیے مانتا ہے؟ ماڈریٹر کو اسی لیے نہیں مان رہا تھا کہ یہ مجھے بات کرنا نہیں دے رہا تھا نا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں جب بات کروں گا تو میں اس کو نہیں سنوں گا، کیونکہ اس نے تہیہ یہ کر رکھا تھا کہ میں اس کو بات نہیں کرنے دوں گا۔ خاموش ہو جاؤ، میں نے آپ کی بات سننی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ خاموش شیخ صاحب، یہ کتاب سے یہ بخاری ہے، چاپ دار الفکر ہے، دار حیات تراث العربی، ہاں یہ حدیث جو ہے مسور ابن مخرمہ سے ہے،
یہ حدیث مسور ابن مخرمہ سے ہے، نزل قرآن علی سبعۃ احرف، اور عبد الرحمن ابن عبد القاری، دو صحابی سے، ٹھیک ہے نا. عبداللہ ابن عباس کا دکھایا، ابی ابن کعب کا دکھایا، ابھی بہت سارے صحابہ کا میں دکھاؤں گا کہ تواتر فوق حد تواتر ثابت ہو جائے گا آپ کی کتابوں سے. اب آتے ہیں جامع البیان کی طرف. یہ جامع البیان تعویل آیہ القرآن ابن جریر طبری کیا. یہ حدیث جو ہے عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، سبعۃ احرف. عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ دوسرا اگلا صحابی، بعض صحابہ کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ عمر بن الخطاب کی حدیث ہے، حدیث نمبر 14 یہاں پر. اچھا، یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، عن نافع عن ابن عمر انزل القرآن علی سبعۃ احرف. عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے. اچھا، اللہ آپ کا بلا کرے، یہ ام ایوب کی حدیث ہے، یہ بھی صحابیہ ہے، نزل القرآن علی سبعۃ احرف. یہ حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی ہے، سبعۃ احرف، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ سلیمان ابن سرد کی حدیث ہے، بلیا سبعۃ احرف، سبعۃ احرف. اچھا، اللہ آپ کا بلا کرے. کتنا 1 منٹ مزید میرے رہتے ہیں نا، 4 منٹ آپ نے دیے تھے، 10 منٹ میرے اپنے تھے. یہ انس بن مالک کی حدیث ہے، انس بن مالک کی حدیث ہے، سبعہ بلغ 6 او 7، ٹھیک ہے نا. بھلے یہ ابی ابن کعب کی حدیث ہے، سبعۃ احرف. اللہ آپ کا بلا، بہت سارے صحابہ کی حدیث ہے، سبعۃ احرف کی حدیث. یہ زر ابی سے روایت کرتے ہیں، سبعۃ احرف کی. تو بہت بے نہایت احادیث ہے میرے محترم ناظرین، بہت سارے صحابہ کی سبعۃ احرف. تو شیخ صاحب نے کہا کہ یہ حروف یہ اختلاف قراءات ہے، اس میں تو اجماع ہے کہ اختلاف قراءات نہیں ہے. تو بقیہ حروف دکھاؤ شیخ. یہ تو میں آپ سے سوال کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ آپ کے یہ باتیں آپ کو ذہن میں بھی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے. بھائی میرا ٹائم ختم ہے جی، اس سے سوال کرنا ہی بیکار، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. سوال کیا کریں؟ پھر آ جاتے ہو، آ جاؤ تم شیخ، بات کرو. یہ آخری راؤنڈ ہے بھائی، سب سے پہلے آخری راؤنڈ ہے بھائی. یہ 7 حروف حروف نہیں دکھایا نا، حروف سبعہ نہیں دکھا سکا تو بس ختم ہے مناظرہ. یار تعریف ثابت سب ہو پر مناظرہ ہی نہیں ہے، مناظرہ ہمارا ہے اور سبع حروف، اور سبع حروف، تحریف سبع حروف کتاب غالب کی تو بات نہیں کر رہے ہیں، اشعار غالب کی سبع حروف قرآن کی بات کر رہے ہیں. قرآن کے سبع حروف پہ نازل ہوئی ہے، وہ اس کے ایک حرف باقی ہے، 4 غائب ہے. کہاں ہے وہ 4؟ تعریف ثابت ہو گیا نا. کتاب الخصال والے نے نہیں لکھا، ان سے پوچھو. تو میں نے کب کہا کہ شیخ کتابوں میں شیخ اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بولا کہ قرآن میں نقصان نہیں ہے؟ میری بات میں نے کب بولا؟ چپ کر کے سنو، چپ کرو. تو آپ نے کون سے متواتر شیعہ حدیث دکھا دیا؟ متواتر شیعہ حدیث دکھاؤ. چپ کریں، بات سنیں. ہاں، دیکھیے ہمارا موضوع سبع احرف نہیں ہے، قرآن کے سبع حروف کی بات کر رہے ہیں نا. پھر بول رہے ہیں آپ موضوع نہیں ہے. اب بھائی آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ آپ کو اب بھائی نہیں بات سنو، سبعۃ احرف یعنی قرآن کے سبعۃ احرف، آپ بول کیوں نہیں ہیں؟ قرآن کے سبعۃ احرف پہ نازل ہوئی ہے، 6 غائب ہو گئے جی. بات سنیں، آج سنیں، اپنے ابو کی بات سنیں آپ. اسی لیے تو کہا تھا کہ ماڈریٹر ہونا چاہیے نا، ایک دوسرے کے بات بیچ میں نہ بولیں. آپ نے کہا تھا ماڈریٹر نہیں چاہیے، یہ تو آپ کے قصور ہے نا، میرا قصور تھوڑی ہے. تم جان بوجھ کے کر رہے ہو، اب تم جان بوجھ کے کر رہے ہو. میرا ٹائم شروع ہو گیا، چل رہا ہے، لیکن تم بولی جا رہے ہو، بات کریں، بات نہیں سن رہے. ٹائم دوبارہ لگا دی نا، بات کریں. اب بولنا نا. دیکھیں ہمارا موضوع سبع احرف نہیں ہے. یار یہ آپ کیوں بولتے ہیں بیچ میں؟ مجھے تو میں نے کب بولا بھائی؟ میں تو سن رہا ہوں، میں ہنس رہا ہوں. آپ کا آپریٹر جو ہے وہ بول رہا ہے، وہ کیوں بول رہا ہے میرے ٹائم میں؟ وہ اس کی آواز نہیں آ رہی، آپ بات کرتے جائیں، اس کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں بات کرتے جائیں یوٹیوب فیس بک پہ، جھوٹے انسان. اور مجھے نہیں آ رہی ہے، ادھر نہیں آ رہی ہے، وہ براڈ کاسٹ نہیں ہو رہی ہے، اسٹریم نہیں ہو رہی. وہ آپ کا اپنے روم میں بات کر رہا ہے نا. اچھا چلیں سنیں، اس کو محبت ہو گئی آپ سے، سبع احرف نہیں ہے. آپریٹر کو آپ سے محبت ہو گئی ہے اچانک. ٹائم اب سے شروع ہوگا، سنیں. چلے ٹائم اب، چلے تم کوئی دلیل تو ہونا کہ صرف متواتر حدیث اس شخص نے لانا ہے. یاد رکھو، متواتر حدیث نہیں ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے. متواتر سے بھی متواتر حدیث پیش کرو کہ قرآن محرف نہیں ہے تمہارے مذہب میں. متواتر حدیث آپ نے دکھانی تھی.
मैंने متواتر नहीं حدیث दिखानी थी। دکھاؤ کہ تمہارے مذہب میں قرآن کی ہمارا تعریف نہیں سبا ہے عروف کے مناظرہ ہو اے ہی امام رہا۔ المناظرین پھنس گیا جی ہمارا ایک سبا حدیث عروف کا ضعیف معنی حدیث نہیں دکھاؤ ہو رہا۔ چلو متواتر نہیں ضعیف ہمارا حدیث دکھاؤ علم قرآن موضوعی نہیں ہے۔ ضعیف آپ حدیث تعریف دکھاؤ یار قرآن کی، ضعیف حدیث دکھاؤ ضعیف آپ حدیث دکھاؤ تحریف قرآن پر کوئی روایت پڑھیں۔ کوئی ضعیف حدیث دکھاؤ شیخ صاحب ضعیف حدیث مجھے دکھا دو کہ قرآن محرف نہیں ہے صحابی کا قول حدیث چھوڑو صحابی کا قول دکھاؤ تحریف قرآن پر ایک روایت پڑھیں آپ، متواتر ہو، متواتر لفظی ہو، اس میں یہ ہو قرآن محرف ہوا ہے، اہل سنت کا مختار مذہب ہو، آپ یہ پیش کریں پھر بات بنے گی۔ اور ہماری سنیں اب آپ تو قرآن نہیں پڑھ سکے، آپ کو توفیق نہیں ہو سکی، ہم سے سن لیں قرآن کیا کہتا ہے اپنی حقانیت کے متواتر بارے میں۔ حدیث چاہیے صرف آپ نے خود شر رکھا ہے کہ صرف قرآن متواتر حدیث سے اوپر دلیل ہے اور صرف متواتر قرآن حدیث سے بات اوپر کرنی ہے پھر میرے چلے۔ بارے میں بولی جا رہے ہو۔ اور جب آپ نے خود شرط رکھا ہے کہ صرف متواتر حدیث میں نے کہا ضعیف حدیث لے کے آؤ متواتر تم نے پیش کرنی ہے، جاہل انسان مدعی تم ہو، اور بھائی دونوں نے پیش کرنی ہے شرط ایک طرف کے لیے نہیں ہوتی مدعی تم ہو، مدعی تم دونوں ہو، طرف نے باتیں پیش متواتر کرنی حدیث ہے۔ لے کے آنی ہے آپ نے دونوں متواتر نے لے کے کہا، آنی ہے یہ کہ کہاں قرآن ہے؟ کامل ہے میں نے لانا ہے کہ تمہارے مذہب میں قرآن ہے ہی نہیں جی مدعی نے قرآن ہی نہیں ہے دعویٰ تمہارے کرنا ہوتا ہے، مذہب اس میں نے دلیل لانے ہوتے ہیں۔ البینۃ علی المدعی، اتنا بھی نہیں پتا آپ کو؟ آپ جو مرضی دلیل لے کے آؤ ہم دلیل ہمارا کام ہے کہ سنیں، متواتر لے کے آئیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا تو بھائی ریب تیرا فیہ۔ کیریئر ختم ہو گیا شیخ صاحب تم نے اپنی مولویت کا کیریئر تم نے تباہ کر دیا آج میں ذالک الکتاب سب کو لا پتہ ریب چل گیا فیہ کہ اس کو ھدی کچھ نہیں آتا للمتقین۔ شیعہ تو ادھر ہی جا کے نہ فیس بک پہ کلپ بناتا تیرے لیے بہتر تھا عظمت کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہاں تو اس کے چھ حروف ضائع ہو گئے نا کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، شک و شبہ نہیں، شک و شبہ نہیں، قرآن کہتا ہے۔ ہاں تو چھ حروف کہاں گئے اور چھ حروف کہاں گئے اب یہی ہے نا قرآن میں جب شک ہی نہیں ہے اور تم نے اجماع کیا کہ اس کے چھ حروف غائب ہیں تو تم مسلمان نہیں ہیں اس پر میں کوئی شک و شبہ نہیں، تمہارا تفسیر نمونہ والا ترجمہ کرتا ہے یہ وہ باعظمت کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب سنو آیت نمبر 2، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ سنو ترجمہ، یہ وہ باعظمت کتاب ہے جو قطعاً ناقابل شکست ہے، کوئی باطل تیرے جیسا نہ تو اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ ہی اس کے پیچھے سے، کیونکہ یہ صاحب حکمت اور قابل تعریف خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ دیکھیے قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ مجھ میں شک کوئی نہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، قطعاً ناقابل شکست ہے، کوئی باطل نہیں آ سکتا۔ اور تیسری آیت بھی سنیے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ شیعہ ترجمہ سنو، اور جس وقت ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ قرآن نہیں ہمیں پسند۔ اللہ یاری صاحب سنیں قرآن آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا وہ ہے، آپ کے متواتر کوئی روایات اور ہے نا قرآن لے آؤ اس کے علاوہ یا اسے تبدیل کر دو اور اس میں بتوں کی مذمت والی آیتیں نکال لو، کہہ دو مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ پھر قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے، قرآن کس زبان سے اترا، حدیث متواتر پڑھو نا شیخ متواتر حدیث کیوں نہیں پڑھتے اس کا حروف سما سے کیا تعلق ہے ہے تاکہ اس کا تم حروف سمجھو، تاکہ تم سمجھو
تاکہ سمجھو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ کافروں کا کام ہوتا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو آگے سے دنیا نکالتے ہیں، شور ڈالتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھئی قرآن نہ ہم سن پائیں. تو قرآن سنو، چپ کر کے سنو. اگلی آیت کریمہ سنو، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ. بے شک ہم نے قرآن نازل کیا، ہم قطعی طور پر اس کی حفاظت کریں گے، ہم حفاظت کریں گے. شیعہ ترجمہ تفسیر نمونہ والا پاگل تھا، غلط ترجمہ کرتا رہا، قرآن کے علاوہ کچھ اور اگر یہاں مراد ہے تو پاگل تھا وہ. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. آگے آیت نمبر 6 سنیے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بعد الاقاویل لأخذنا منہ بالیمین. سنیے شیعہ کیا ترجمہ کرتا ہے کہ یہ قرآن ایک بزرگوار رسول کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، لیکن تم بہت کم ایمان لاتے ہو. نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم بہت ہی کم متذکر ہوتے ہو. بلکہ یہ وہ کلام ہے جو عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے. اگر وہ ہم پر جھوٹ باندھتا تو ہم اس کو پوری قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے. اگر رسول جھوٹ باندھے تو اللہ کہے میں اس کو پکڑ لوں گا، اور تم کہتے ہو کہ قرآن صحابہ نے محرف کر دیا تو اللہ نے کچھ نہیں کیا. اس قدر بدتمیز انسان ہو تم. اگلی سنو، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یہ قرآن بالکل سیدھے رستے کی ہدایت کرتا ہے. قرآن تو کہتے ہیں میں ہدایت دیتا ہوں، تم کہتے ہو قرآن ناقص ہے، تم کہتے ہو قرآن محرف ہے. تمہارے متواتر احادیث کہتی ہیں. نہ جھوٹ نہ بولو، میری بات میں نہ بولو، جھوٹ نہ بولو. تو بتاؤ ایک تو لے کے آؤ نا، تو ایک ضعیف حدیث لے کے آؤ کہ قرآن کامل ہے. ہدایت کرتا ہے اور اعمال صالح انجام دینے والے مومنین کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اگلی آیت کریمہ سنیے اور دل تھام لینا کہیں اٹیک ہی نہ ہو جائے. ان علینا جمعہ وقرآنہ. شیعہ ترجمہ کرتا ہے اس کا، کیونکہ اس کو جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے. یہ اور آپ کہہ کہتا رہا ہے؟ پیغمبر نے جمع ہی نہیں کیا، اللہ نے بھی جمع نہیں کی نا، صحابہ نے جمع کی. اللہ کہہ رہا صحابہ نے ہے جلا دیا کہ باقی. ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اور آگے بھی سنیے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. قرآن کو پڑھنے میں جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. اور یہ آیات کریمہ ہیں جو تم نہیں پڑھ سکتے، تمہارے پاس قرآن ہے ہی نہیں. تو حروف ستہ دکھائے نا، پھر حروف ستہ دکھانے میں کیا دقت ہے؟ حروف ستہ کہاں ہے؟ پھر نہیں ہے نا وہ قرآن حروف نہیں ہے، وہ قرآن موضوع ہی نہیں ہے. سات میں سے 6 سے چلے گئے جی، کہتے موضوع نہیں ہے.